لیکن مجھ سے کہا گیا ہے تو میں بیان کر دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. وہ کام کرتے تھے، میں بھی اٹامک انرجی کمیشن میں تھا، 36 سال رہا، سن 61 سے اور 96-97 تک. اور ڈاکٹر صاحب آ چکے تھے، ان کی لیبز اور تھی، اور میں جس انسٹیٹیوٹ میں تھا فیصل آباد میں، وہاں جب فیصل آباد میں اس انسٹیٹیوٹ میں ضیاء الحق صاحب 3 دفعہ آئے، اور غلام اسحاق صاحب بھی آئے، نواز شریف صاحب بھی آئے، جتنا بھی اس انسٹیٹیوٹ کی کا نام ہو گیا تھا. خصوصاً ایک ورائٹی تھی نیاب 78، جو کاٹن کی ورائٹی اتنی مشہور ہوئی کہ اس نے اکانومی کو سسٹین کیا. اور بھی چیزیں تھیں. اس کے بعد میں چلا گیا انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی میں، ان کا ایک پروجیکٹ مینیج کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب سے میری کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن we knew of each other as some people who could be very close to each other. یعنی ہمارے رشتے تھے جو ہمیں پہچان تھی ان رشتوں کی، اور ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ میں جب گیانا سے واپس آ گیا تو ڈاکٹر صاحب کا ایک دن ٹیلی فون آیا کہ ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے، آپ اس کو سنبھال لیں. اچھا، اس وقت تک ان کے اوپر بندشیں تھیں بہت، ملنے ملانے کا بھی کچھ نہیں تھا ان کا. تو خط و کتابت ان سے شروع ہوئی، اور وہ خطوط میرے پاس ہیں، اور جس میں انہوں نے جو اظہار کیا ہے اپنی تمناؤں کا اس ملک کے لیے، وہ سب موجود ہے. تو وہ خطوط بھی کوئی ڈاکخانے کے تھرو تو نہیں آتے تھے، اس کے بھی ذرائع تھے، اور وہ ایک پوری گڈی ہے خطوط کی. یعنی وہ اس وقت سے، اور پھر اس کے بعد جب میں یہاں آ گیا اس کے بعد بھی خطوط آتے رہے. پھر یہاں آ گئے، بلڈنگ تھی، کچھ بن رہا تھا، اور جو صاحبان اس میں آگے آگے رہے ہیں، جنہوں نے سب کچھ کیا، پیسے لگائے، دلچسپی لی ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق، وہ سب ہو چکا تھا یہاں. لیکن یہاں کوئی پڑھائی کا کام نہیں شروع ہوا تھا. اس کے لیے ڈاکٹر قاسم مہدی نے ایک PC1 فارم بنایا جو ڈاکٹر صاحب نے اپروو کرا دیا 20 کروڑ کا. اب جب وہ 20 کروڑ آئے تو اس میں کچھ چیزیں تھیں، مثلاً یہ کہ وہ ایک ایسا تھا جیسے ایک ریسرچ گرانٹ کی صورت ہو. اس میں کوئی سٹاف رکھنے کی اس کی گنجائش نہیں تھی، نہ اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر کا کوئی پروویژن تھا. اینی وے اس کے پیسے آنے شروع ہوئے کچھ. تو یہاں اس زمانے میں صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ ڈونر فٹیگ نظر آ رہی تھی. یہاں بلڈنگ بنی ہے، اپارٹمنٹس بنے، تو جو ٹھیکیدار تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ 50 لاکھ روپیہ دیں. میں نے کہا بھائی یہ جو پروویژن ہے گورنمنٹ کے، اس میں کوئی 50 لاکھ اس کام کے لیے نہیں ہے. تو انہوں نے امبڈسمن کو لکھ کے بھیج دیا کہ یہ ظالم بیٹھا ہوا ہے یہاں، پیسے نہیں دے رہا. بہرحال ان کو جواب دیا میں نے کہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اور یہ نہ میں نے ٹھیکہ دیا اس کا، نہ میں نے اس کا چارج لیا ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں. تو امبڈسمن سے ڈاؤن چھوڑی. اس کے بعد میرے پیچھے لفنگے لگا دیے گئے، یہاں بھی اور گھر پہ بھی. میں نے پولیس کو انفارم کیا کہ یہ صورتحال ہے. انہوں نے مجھے گارڈ دیا، گھر پہ گارڈ ہوتا تھا، اور 2 موٹر سائیکل والے میرے ساتھ آتے تھے یہاں پہ. تو یہ دس واز دا بگننگ. اور یہ میں نے کبھی بیان نہیں کیا ہے،
تو آپ نے چونکہ فرما دیا کچھ تو میں عرض کر رہا ہوں تو برا نہیں مانیے گا. بہرحال وہ پیسے اچھا وہ جو PC1 فارم تھا میں نے 10 PC1 فارم بنائے ہیں اور یہ سیکھا کہ کسی پروجیکٹ کے لیے اگر PC1 بنائیں تو اس کی جو بھی پروسیس ہے آگے کا اس کے لیے بھی پیسہ اس میں رکھنا چاہیے. یعنی یو شوڈ ہیو اے بجٹ ٹو رن دا پلیس. اس میں وہ نہیں تھا. تو ایک لکھ کے پھر HEC کے چیئرمین تھے سے کہا 6 کروڑ کا پروجیکٹ وہ بنایا بجٹ. وہ شاید 3 یا 3.5 کروڑ کا ہوا پہلا والا جو تھا. پوسٹ کوئی ہمارے پاس نہیں تھی نہ اس PC1 میں نہ کسی طرح. تو ہم نے ایک فیلوشپ کا پروگرام نکالا, ایڈورٹائز کیا اور یہاں ڈپارٹمنٹس میں سب میں لگوایا. تو کوئی 150 آدمیوں نے امتحان دیا. پھر سلیکشن ہوتے ہوتے کوئی 13 یا 14 فیلوز ہم نے رکھ لیے 5,000 روپے مہینے پر. چونکہ ہمارے پاس کوئی پوسٹیں نہیں تھی. PC1 بنا ہوا تھا لیکن پوسٹیں اس میں نہیں تھی. اس میں اکوپمنٹ کافی آیا لیکن وہ جو ایکسپینڈیچر رننگ ایکسپینڈیچر کے لیے تھا وہ نہیں تھا. وہ آج بھی میرے خیال سے کچھ لڑکے لڑکیاں ابھی تک کبجے میں ہیں, طالب علم پروفیسر ہو گئے ہوں گے. تو بگننگ میں یہ تھا اگر ڈاکٹر صاحب کے خطوط اس زمانے کے میں کبھی سنانے کا موقع ہو اس میں سے کچھ اقتباسات تو کافی مزہ آئے گا. لیکن برصورت وہ کہتا ہوں ان کو اللہ ان کو ایسی جگہ عطا فرمائے کہ وہ یعنی جو کچھ وہ سب کے لیے کر گئے. یہاں پچھلی دفعہ جب میٹنگ یہاں ہوئی تھی تو میں نے کچھ تھوڑا سا سنایا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب وہ چاغئی گئے. سب لوگ ساتھ گئے تھے اور وہاں جو ٹیسٹ کیا گیا اس کی جو روداد کوئی سنا رہا تھا وہ ایسے سنا رہا تھا. میں نے وہ مثال دی تھی کہ جیسے حضرت خضر کے ساتھ حضرت موسیٰ ہوئے اور وہ حضرت موسیٰ ہر اسٹیج پہ پوچھ رہے ہیں کہ اچھا اب کیا ہوگا. گویا جو کچھ چاغئی میں ہوا وہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا اور یہ ایک بچے کی طرح وہاں ان دوسرے صاحب کے ساتھ جا رہے تھے. اور بہرحال اس کے بعد کیا ہوا ہے تو آپ سب لوگ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو جن تکالیف سے وہ گزرے ہیں کس وجہ سے, اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا وہ شخص. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی پیسہ بنانا چاہ رہا تھا. تلاش کرتے رہے لوگ کہ انہوں نے کہاں سے پیسہ بنا لیا, ایران کو دیا ہے تو 100 ملین کہاں سے آ گیا. مجھے ہزاروں جواب دینے پڑے کہ بھئی کیا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری خط و کتابت ہے ان سے. تو یہ بہرحال یہ اس ملک کے سلسلے ہیں اور لوگ لکھیں گے اور ہو سکتا ہے میں بھی کبھی لکھوں کہ کیا ہے کیا ہوا. وہ اس ادارے کے متعلق لکھا جائے گا. لیکن اس سے پہلے اٹامک انرجی کمیشن میں رہتے ہوئے جو میں ان کے بارے میں سنتا رہا, 2 متضاد قسم کی باتیں وہ اپنی جگہ تھیں اور جو متضاد تھیں اس میں میرے دل کو جو لگنے والی تھی وہ تھی جو بعد میں نمایاں ہو گئی کہ کیا کیا انہوں نے اور کیسے کیا. اور ان کے ساتھ جو وہاں زیادتیاں ہوتی رہی. سمجھے ایک آدمی قید میں پڑا ہوا ہے, مل نہیں سکتا لوگوں سے, بات چیت نہیں کر سکتا. خطوط جس طرح آتے تھے وہ میں ہی جانتا ہوں. اور مجھے بھی ایکچولی سچ بتاؤں تو مجھے ڈر لگتا تھا ان کو خط لکھتے ہوئے کہ یہ کیا حشر ہوگا میرا. یہ رہا اٹامک انرجی کمیشن میں بھی اور کہیں اور بھی.
کہ ہمیں اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ریسرچ کرنی چاہیے. جب یہاں وہ 14-15 ریسرچ فیلوز آ گئے تو ان میں سے 7-8 کو ایک گاڑی میں بٹھا کے 1 ہفتہ میں نے سندھ کی پوری سیر کرائی، جس میں یونیورسٹی میں بھی گئے، ڈپارٹمنٹ میں بھی گئے، ریسرچ انسٹیٹیوشنز میں بھی گئے، فیلڈز میں بھی گئے. مثال کے طور پہ کھجوروں کے باغوں میں گئے، سیلائن لینڈز میں گئے. اچھا، سیلینٹی جو ہے یہ میرا ایک سبجیکٹ بھی رہا ہے، تو IAEA میں بھی میں نے 10 ملکوں میں ایک پروجیکٹ رن کیا، ہاؤ ٹو یوٹیلائز سالٹ افیکٹڈ لینڈز اینڈ سیلائن گراؤنڈ واٹر ٹو پروڈیوس things meaning biomass. Biomass you can convert into anything. اس سے آپ کاغذ بنا لیں، اس سے آپ چارے کے طور پہ استعمال کر لیں، اس کو واپس زمین میں ڈال کے کھاد بنا دیں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہاں ان کو لے جا کے شام کو ہم بیٹھتے تھے کہ بھئی یہ آپ فارمر سے ملے، آپ یونیورسٹی گئے تھے، کیا سیکھا؟ آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئی کہ جو آپ اپنا ریسرچ ٹاپک وہاں سے پک اپ کر سکیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو اپنے پرابلمز ہی بتا رہے ہیں. تو خیر ان سے ڈسکشن ہوتا تھا. تو لوگوں کو جو ٹاپکس دیے ریسرچ کے، مثلا ایک لڑکی نے یہاں شی انکارپوریٹڈ سالٹ ٹالرنس انٹو کنولا. چلی گئی، پھر اس کے بعد تو کام چلا نہیں شاید. تو کنولا سوچیے، یعنی وی ہیو شارٹیج آف آئل اور کنولا از این آئل سیڈ کراپ. If you can grow canola on salt affected land which is white and you cannot grow anything there, it will be fantastic. اسی طرح اور پروجیکٹس تھے اس گروپ میں، اس کے تذکرے کا کوئی ضرورت نہیں ہے، کبھی ہوگا. لیکن یہ اس طرح ایک لڑکا تھا، اس نے ویکسین بنائی. اس کا جو PhD کا سائنوپسس تھا وہ یہ تھا کہ 3 in 1، ایک ویکسین فار 3 diseases پولٹری. میں نے کہا کہ اگر تم یہ بناؤ گے تمہاری ویکسین کون لے گا؟ یو شوڈ ہیو سم، آپ کو کوئی جانے نا، تو یو میک اے نون ویکسین اور پھر دیکھو گے تم سے وہ لوگ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. جب وہ نون ویکسین چلنے لگی تو اب لوگ آنے لگے کہ جی ہمیں بنا کے دیتے. قدیر خان صاحب کے بھائی صاحب، جن کا فارمیسی سے بھی کچھ تعلق تھا، وہ بھی تشریف لائے، کہنے لگے اس کا پروسیس ہمیں دے دیں. میں نے کہا جی پروسیس کچھ بھی نہیں ہے، تو نون چیز ہے جو ہم نے ریپروڈیوس کی ہے، آپ نے لائف میں کسی کو بھیج دیجیے، اپنے آدمی کو سیکھ لے گا. اس ٹائپ کے پروجیکٹ شروع کیے، اور بھی لمبی بات ہے. I will not go into the details of other projects so many. مگر